حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا گروہ جو جنت کے اندر جائے گا یعنی جنت میں داخل ہوگا، ان کی صورتیں، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح صورت پر ہوں گے، یعنی کہ روشن ہوں گے۔ وہ جنت میں نہ تھوکیں گے اور نہ ناک سنکیں گے اور نہ پیشاب کریں گے اور نہ ہی پخانہ کریں گے۔ ان کے برتن اور ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور ان کی انگیٹھیوں میں عود معطر سلگے گا۔ ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا، سے ہر ایک دو دو بیویاں ہوں گی۔ فرت حسن سے ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت سے پیچھے سے دکھائی دے گا، یعنی کہ نظر آئے گا، گوشت سے پیچھے سے ہی دکھائی دے گا، اور ان کے درمیان نہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی اختلاف ہوگا اور نہ ہی باہمی بغض عناد ہوگا، اور ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے۔ وہ صبح و شام اپنے اللہ کی تسبیح کرتے ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سفیان بن عینیہ نے کہا کہ کوئی آیت مجھ پر اتنی سخت نہیں گزری جتنی کہ سورۃ مائدہ کی یہ آیتیں سخت گزری ہیں، کہ یہ آیت ہے کہ اے پیغمبر کے اقارب، یعنی کہ رشتہ داروں، اقارب والوں، تمہارے طریق مذہب کوئی چیز نہیں ہے جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان کتابوں پر جو تم پر اتری ہیں پورا عمل نہ کرو، یعنی کتابوں پر پورا عمل کرو، اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100 سے، اور انہیں بھی یاد کر لے گا۔ جو شخص ان کو یاد کرے گا جنت میں جائے گا۔ اللہ طاق ہے اور طاق کو ہی پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری حدیث میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی یا درے میں گھسے، بیان کیا، فرمایا کہ جب ایک اور صحابی بھی اس پر چڑھ گئے تو انہوں نے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا، تو راوی نے بیان کیا کہ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکارتے، تو پھر فرمایا ابو موسیٰ، یا یوں فرمایا اے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو تمہیں جنت کے اندر لے کر جائے گا، جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیں، وہ کلمہ بتائیں۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ چوتھی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوا، تو میرا قبیلہ عشر کے 2 لوگ اور بھی تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتہ کہ یہ دونوں صاحبان حاکم بننے کے طلبگار ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حاکم بننے کا خود کو خواہش مند ظاہر کرے گا، خواہش مند ہو، اسے ہم حاکم نہیں بنائیں گے۔ یہاں راوی کو شک ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ لن یا لفظ لا استعمال کیا تھا یا فرمایا تھا۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا تو اس کے خواہ سمندر کے برابر، جھاگ کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہو، وہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کو بخش دیا جائے گا، اس کے گناہ کو بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور 5ویں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلمے 2 زبان پر ہلکے ہیں، کلمے جو زبان پر سب سے زیادہ ہلکے ہیں، لیکن ترازو میں، میزان میں ان کا بڑا وزن ہے، ترازو میں بہت بھاری ہیں،
کون سے ہیں؟ رحمان کو عزیز ہیں وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔